جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سبحان اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر، سبحان اللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان اللہ۔ هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج صاحب تسی مائک تے نہیں ہون پڑھنا، جی بسم اللہ۔ جنہیں آج بھی درود نہیں پڑھنا انہیں کدوں پڑھنا ہے؟ ان سپیکر دی آواز مٹھی ہوئے گی، مجمع درود شریف اچھا پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر جلوہ فرما میرے مسلک کے درخشندہ ستارے علماء ذی احتشام، لائق ست عظیم معززین علاقہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے آقا کے سارے غلام جو آج آمنہ کے لال کے جشن کی خوشیوں میں شامل ہیں، گرامی قدر حضرات، آپ کے علاقے کا شوق اور قبلہ استاد الحفاظ والقراء قاری محمد جاوید صاحب اور آپ کی نوجوان ٹیم، ان دوستوں کی محبت ہمیں کسی اور جانب سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے یہ رشتے جس نسبت سے پروان چڑھ رہے ہیں، میں انہیں کیا دے سکتا ہوں، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ محبت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آقا کے غلام ہوں تو ایسے ہوں، پیار کرنے والے ہوں تو ایسے۔ آپ کی محبتوں کو سلام، اللہ آپ کے جذبے، شوق اور ذوق سلامت رکھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ زبید الرسول صاحب اور نوجوان ہمارے خطیب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے جس موسم کا انتخاب کیا وہ موسم بھی بڑا خوبصورت تھا۔ خزاں جا رہی تھی اور بہار ڈیرے جما چکی تھی، پھول مہک رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، بلبلیں چمنستان کے اندر نغمہ سرا تھیں، اور ان سہانی حسین گھڑیوں میں پھر تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اہتمام اللہ نے فرمایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ بہار اندر بہار آ گئی تھی جب سیدہ آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار آ رہا تھا۔ امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس ماحول کا نقشہ کھینچا۔ آپ نے فرمایا، اے بہار، اب تو چمن میں آ چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے رہنا،
اب تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آج آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اے بہار اب تیرے دن بھی بدلنے والے ہیں، تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ اب اس گلستان دنیا کے اندر محبوب نے ڈیرے لگا لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، جس انداز میں بھی کوئی بندہ خوشی کا اہتمام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس پیدا ہونے والے بچے کے باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو اس کی بھی بھلا کوئی خوشیاں مناتا ہے۔ عقل انسانی حیرت زدہ تھی کہ میرے آقا کے والد گرامی کا سایہ سر پر نہیں تھا، ماں کی گود میں آ رہے ہیں۔ جشن ولادت مصطفیٰ کا اہتمام مکہ کے کسی دولت مند نے نہیں کیا بلکہ عرشوں کے رب نے کیا تھا، اور اس شان کے ساتھ کیا، اس محبت کے ساتھ کیا۔ فرمایا اے حوران جنت، آج جنت سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ، مولا خیر تو ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آج بی بی آمنہ کی گود میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا جشن کس حسین انداز میں ترتیب دے رہے ہیں۔ حکم ہوا فرشتوں آج تم بھی حجرہ سیدہ آمنہ کے گرد صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے چاند تو اپنی چمک میں اضافہ کر لے، اے ستاروں تم بھی اپنے نور میں اضافہ کر لو، مولا خیر تو ہے۔ فرمایا ہاں، ساری کائنات کو آج یوں سجایا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کی چھت کے اتنے قریب ہو گئے، یوں لگتا تھا کہیں صحن میں نہ گر پڑے۔ یہ اللہ اہتمام کر رہا ہے۔ پھر مالک کائنات کا ایک اور انداز محبت نظر آیا۔ کائنات کی ماں حضرت سیدہ اماں حوا کو حکم ہوا، فرمایا بی بی آپ بھی قبر سے اٹھو، مولا خیر ہے۔ فرمایا مکے کی وادی میں چلی جاؤ، میرا حبیب آنے والا ہے۔ اس کی ماں اکیلی ہے، آنے والا بڑی شان والا ہے تو دائیاں بھی اسی معیار کی چاہیے محبوب کے لیے۔ حضرت آسیہ کو حکم ہوا تم بھی قبر سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو حکم ہوا تم بھی قبر سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ، مولا خیر تو ہے۔ حوریں بھی در آمنہ پہ، فرشتے بھی در آمنہ پہ، سیدہ مریم بھی در آمنہ پہ، حضرت آسیہ بھی در آمنہ پہ۔ آج چاند کو کیوں چمکایا جا رہا ہے، آج ستاروں کو کیوں زیادہ روشن کیا جا رہا ہے؟ فرمایا دنیا والوں مبارک ہو، آج آمنہ کی گود میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحبا۔ میرے حضور کی جلوہ گری ہے، اور پوری دنیا میں علم سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں۔ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی موسم پوری دنیا پر ہو، یعنی یہاں گرمی ہے تو کہیں سردی ہے، کہیں بہار ہے تو کہیں خزاں ہے۔ پوری دنیا میں ایک جیسا موسم تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا سوائے اس لمحے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ یہ بہار صرف مکہ کے شہر میں نہیں تھی، یہ بہار کا موسم صرف حجاز مقدس میں نہیں تھا، یہ بہار پوری کائنات پر بہار آئی تھی جب مصطفیٰ سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے سورۃ الفیل ترجمہ کے ساتھ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جس میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔
میرے نبی آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہا کے لشکر پر یہ جو ابابیلوں نے کنکریاں برسائیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کعبے کا تقدس پامال کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ تمام اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کعبے کو گرانے آئے تھے اور اس کے بدلے میں سزا دی گئی۔ فرماتے وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں حضور کی ولادت کا جشن ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا میرے یار کے میلاد میں خلل ڈالنے والے تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یار کی ولادت کی گھڑیاں ہے تو پھر جشن ہی جشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کعبے کو گرانے کے جرم میں سزا دی جاتی تو یہ ابابیل یزیدی لشکر پر بھی اسی طرح آتے کہ جب یزیدی لشکر کعبۃ اللہ پر منجنیکوں سے پتھر برسا رہا، کعبہ شریف کی چھت کو آگ لگا دی گئی، لیکن ابابیل نہیں آئے۔ بخت نصر بادشاہ گزرا ہے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے، لیکن اس قبلہ کی تحفظ کے لیے بھی ابابیل نہیں بھیجے گئے اور اس لشکر کو بھی ابابیلوں کے ذریعے سزا نہیں دی گئی۔ اگر مقصد ابرہا کے لشکر کو صرف اس لیے مارنا تھا کہ کعبے کا تقدس پامال کرنے والے کو سزا دینی ہے تو یہ سزا یزیدی لشکر کو بھی ملتی، بخت نصر کے لشکر کو بھی ملتی، لیکن پیغام یہ تھا کہ یہ کعبے کے تقدس کی سزا نہیں بلکہ محمد کے میلاد میں رکاوٹ بننے کی سزا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، وہ محبوب جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، قاری زبید الرسول صاحب قبلہ ضیاء النبی کے اندر جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے انسان ابھی محو حیرت تھے کون آیا، لیکن 360 بتوں کا مرکز 3 دن 3 راتیں، لم تسکن بثلاثۃ ایام ولیالہن، 3 دن 3 راتیں سیدہ آمنہ کے حجرے کی جانب جھکتا رہا، وجد کرتا رہا۔ سب سے پہلی نعت میرے نبی کے میلاد پر جس نے پڑھی وہ مکہ کا کوئی شاعر نہیں تھا بلکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا جس کی دیوار مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہی تھی، اور کعبہ جھوم کر یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم انسان ہو، سوچ میں پڑ جاتے ہو، لکھا کہا ہے، کہا سن تیرے سینے میں دل بھی ہے، دل میں دھڑکنے بھی ہیں، سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، ہم پتھر ہو کر محمد کا جشن منا رہے ہیں۔ یأمر بعبادت الملک العلام، دیوار کعبہ پیغام دے رہی تھی لوگوں اب تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ آ گئے۔ ہم نے کہا تو اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، تیری جانب جس کی نظر اٹھ جائے حالت ایمان میں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بتا تو صحیح ہے کعبہ، میرا نبی کائنات میں آیا کچھ اختیار لے کر آیا یا اللہ نے یوں ہی بے اختیار بنا کر بھیجا؟ ہمیں نالا المختار بیٹا بعد میں ہے، کل کائنات کے خزانوں پہ قبضہ محمد مصطفیٰ کا پہلے ہو گیا، بے اختیار بن کر نہیں آئے۔ اور اس محبوب کا اختیار کیسا تھا؟ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی کھڑے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کے وقت میرے نبی کو وضو کروایا، دریا رحمت جوش پہ آیا، فرمایا سل یا ربیعہ، فرمایا ربیعہ جو دل میں آئے، جو دل چاہے مانگ لے۔ عاشق تھے، اندر سے بھی عاشق تھے، باہر سے بھی عاشق تھے، پکے ٹھکے عاشق، اور ان کا عشق اللہ کو اتنا پسند آیا صحابہ کرام کا، وہ گلیوں میں چلتے تھے تو وہی مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر نازل ہو کے انہیں عزت دے رہی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
میرے محبوب میں تیرے غلاموں سے راضی ہوں، ان سے پوچھو کیا یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنہ کا تاج جن کے سر پر سجایا گیا، جن کے سجدے اتنے مخلص کہ ان کے سجدے بھی اللہ کو پسند، جن کا خرچ کرنا اتنا آنا کہ وہ کچھ خرچ کرے تو اللہ اس کے اوپر بھی مہر تصدیق لگا دیتا ہے۔ ان کے اخلاص کا ضامن اللہ کا قرآن ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے غلاموں کی یہ ادا مجھے بڑی اچھی لگتی، یہ سجدہ کریں، عبادت کریں، کچھ خرچ کریں، جہاد کریں، ہجرت کریں، یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، بس ایک ہی آرزو ہے، ایک رب راضی ہو جائے، دوسرا رب کا رسول راضی ہو جائے، کوئی اور تیسری خواہش ان کے دلوں کے اندر نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگ؟ غلام تھا، تربیت یافتہ لوگ ہیں نا جی، جن کی تربیت میرے حضور فرما دیں، پھر ان کا مقام تو وہ شاعر نے کہا تھا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے کریم آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دینے والے، میں سوالی، آپ جیسا سخی کوئی نہیں اور میرے جیسا خوش نصیب منگتا کوئی نہیں ہے۔ حضور میں کچھ اور نہیں مانگتا، نہ دولت دنیا، نہ بچوں کے بہتر مستقبل کی دعا۔ اے میرے کریم آقا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میری اولاد میں اضافہ ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، ہم تو اس کے آگے ہماری دعائیں ہوتی نہیں ہیں نا۔ ہماری تو دعائیں پیروں کے پاس بھی جائیں تو یہیں پر رک جاتی ہیں، اللہ کے گھر میں بھی جائیں تو یہیں پر رک جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے نکلا۔ عبادت کے اندر مقصدیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ حج کے لیے نکلا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس نے کہا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹے میں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان مجھے بھی لے چلے۔ فرمایا بیٹے تم کیا کرو گے؟ عرض کی ابا جان آپ گھر دیکھیں، میں گھر والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی اپنی طلب تھی نا، آپ گھر دیکھیں میں گھر والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے سائے میں کھڑے ہیں، بیٹے کے بدن سے روح نکلتی ہے اور جان اللہ کی بارگاہ میں۔ باپ رو کے کہتا ہے میرے مالک میرا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا۔ فرمایا نہیں نہیں میرے بندے یہ تو اپنی اپنی طلب تھی، تو گھر دیکھنے آیا تھا، تیرے سامنے میرا گھر کھڑا ہے، دیکھ یہ گھر والے کو دیکھنے آیا تھا، اسے میں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ حضور والا ہم عبادت بھی کریں، سجدہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دین چنگے ہون تے جیب وچ چار آنے ہون تے اذان سن کی بھی مسجد دے بوئے گلا میں جانا ہے، ٹائم کوئی نہیں لیا، کال بڑی ہے، فلانی جگہ جانا ہے تے جے وقت اوکھا آ جاوے چنگی بلی پکی پکائی فصل کسے روڑے نو بندہ پہ جاوے، مڑ راتی بھی نیندر نہیں آدھی، مڑ راتی بھی نیندر نہیں آدھی، پھر سوچتا ہے بندہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں آج میں دعا کے خلاف نہیں ہوں کہ دعا مانگنی نہیں چاہیے، میں یہ جو مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد 15-20 مطالبات پیش کر دیتے ہیں اللہ کو، یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، فلان دے دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ مشکل آسان کر دے، یہ دکھ ہے دور کر دے، یہ دولت میرے حصے میں آ جائے، وہ زمین مجھے مل جائے، وہ اتنے جانور میرے ہو جائے۔ تو اللہ سے بھی ہم مانگتے ہیں، 2 رکعت کیا پڑھ لی، 15-20 مطالبات رکھ دیے۔ دعا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک مضمون پہ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ کے یہ بھی مانگا ہے کہ یا اللہ کچھ نہیں چاہتا، بس تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا نمازیں، قربانیاں، جینا مرنا جب سب اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو زندگی کا مقصد ہی اللہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ربیہ نے بھی یہی عرض کیا، آقا کچھ نہیں اور چاہتا،
بس اتنی سی گزارش ہے، جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہوا ہے نا، کبھی وضو کروانے کی ڈیوٹی، کبھی پانی بھر کے لانے کی ڈیوٹی، آقا جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہے، حضور جب آپ جنت میں جائیں گے آپ تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ہم غلام نیچے رہ جائیں گے۔ کریم آقا وہاں میں بے قرار اور پریشان ہو جاؤں گا، یہاں نوکری کر رہا ہوں، اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو آقا اتنا کرم کر دیجئے، جنت میں جہاں آپ ہوں گے جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہے جنت میں بھی اپنی نوکری میں رکھنا۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، پتہ نہیں کل کو تیرے اعمال کیا ہوں گے، اگر میں دعا کر دوں اور پھر وہ تمہارے عمل اس کے الٹ ہے نہ۔ میرے نبی نے فرمایا اوا غیر ذالک، یہ تو تجھے مل گیا ہے اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لے۔ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا قلم حرکت میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بڑے سے بڑے شہنشاہوں کے پاس جاؤ، مانگتے ہیں نا جی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار 1000 مانگا ہے تو 200 دے دو، 100 دے دو، ساڑھے رنگے گنے سے آنے ہونے تو آندھنے یار تو یار واری ٹور کے آ جاننا ہے، اور کوئی دین دا ملانگ چلا جاوے تو نونجے اور میں مولوی تے چندہ منگنی آیا۔ ہم دیتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، باقی کاموں کے لیے سب کچھ ہے، نہیں خرچ کرنا تو دین کے لیے نہیں کرنا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سے بھی مانگنے کے لیے جاؤ، دینے والا دیتا ہی تھوڑا ہے لیکن در مصطفیٰ وہ در ہے۔ حضرت امام حسین مکہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے، آگے حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم کھڑا تھا، وہ اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں سنا رہا تھا کہ میرے باپ کے 7 دروازے یا 10 دروازے whatsoever جو بھی آپ کہہ لیجئے، مقصد یہ تھا کہ کثیر تعداد دروازے، ایک سوالی ایک دروازے سے آتا دیا جاتا، دوسرے سے آتا پھر نوکر کے ہاتھوں نہیں اپنے ہاتھوں وہ حاتم تائی دیتا تھا، ایک منگتا ہر دروازے پہ مانگنے آتا دے دیا جاتا، لوگوں کا رش بن گیا مکہ شہر کے بازار میں۔ امام حسین گزرے، فرمایا یہ کون ہے جو رش بنا کے کھڑا ہوا ہے؟ جی یہ کون ہے جو رش بنا کے کھڑا ہوا ہے؟ عرض کی حضور والا یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں سنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم امام حسین کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کتنا سخی تھا تیرا باپ؟ کہا جی 10 دروازے تھے، ایک منگتا ہر دروازے سے مانگتا، میرا باپ نہ نہیں کرتا تھا، دے دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا جے ہکے واری انہا کیوں نہیں دے دیتا سو، دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہ رہن دی، پہلے دروازے سے اتنی خیرات کیوں نہیں دے دی کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ رہتی؟ کہا سن تیرے باپ کے تھے 10 دروازے، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا جس پہ ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوتا، جو ایک بار مانگتا میرا نانا اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا، منگتا بن کے آتا سلطان بنا دیا جاتا۔ اور کہا میرے آقا کے پیارے غلاموں، کبھی میرے نبی کی خیرات دیکھنی ہو نا، خیرات دیکھنی ہو تو لاہور شہر کے اندر داتا علی حجویری کو دیکھو، سوالی بن کے کھڑے ہوئے تو علی حجویری تھے، خیرات مدینے والے نے دی تو داتا گنج بخش بنا دیا گیا، سوالی بن کے آنے والا معین الدین چشتی اجمیری تھا، خیرات مدینے والے نے دی تو غریب نواز بنا دیے گئے۔ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے میرے آقا نے فرمایا آوا غیر ذالک، جنت میں میری غلامی تجھے مل گئی، رفاقت مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے؟
سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. میرے آقا کی بارگاہ ہے نا کیونکہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. یہ بارگاہ وہ پاکیزہ بارگاہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کریم آقا جلوہ گر ہوتے ہیں اس کائنات میں تو میرے نبی نے جو عزتیں عطا فرمائی نا انسانیت کو سب سے پہلے تو اپنا کردار پیش کیا. مکہ کے کافروں نے جب نبوت کی پہلی دلیل مانگی کہ اللہ کے نبی ہو رسول ہو کوئی معجزہ کوئی نشانی آپ نے فرمایا معجزہ اور نشانی دیکھنا چاہتے ہو. اس وقت میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا تھا. جشن عید میلاد النبی اور امتی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. میرے نبی نے اس وقت چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا. سورج کو واپس عصر کے وقت پہ پلٹا کے نہیں دکھایا. کنکروں اور پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھوایا. میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیا. فرمایا مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے ہو. حضرت آمنہ پاک کے حجرے سے لے کے اماں حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی تک وہاں سے لے کے اہل مکہ کی بکریاں چرانے تک وہاں سے لے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت ملک شام میں لے جانے اور پلٹ کے واپس آنے تک زندگی کے کسی موڑ پر کوئی عیب نظر آ جائے تو مجھے اللہ کا رسول نہ ماننا. نبوت کی پہلی دلیل میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیا. فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نبی ہوں کہ نہیں. فرمایا بدبختو اتنا تو دیکھ لیتے کہ جو حضرت حلیمہ کی گود میں ہو ماں ایک چھاتی کا دودھ پیش کرے پی لیں دوسری چھاتی کا دودھ پیش کرے میرے آقا چہرہ موڑ لیتے تھے کیونکہ حضرت حلیمہ کے ایک دوسرے بیٹے بھی تھے وہ ان کا حق تھا. فرمایا جو ماں حلیمہ کی گود میں کسی کا حق نہیں کھاتا جو حلیمہ سعدیہ کی جھولی میں کسی کا حق نہیں کھاتا نا انصافی نہیں کرتا ہے کوئی تم میں ایسا کردار جسے مل جائے وہی تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. لوگ حیرت زدہ ہیں پریشان سوشل میڈیا کی دنیا جنہوں گھریں کوئی نہیں جاندا وہ بھی دانشور بنیا بیٹھا. وہ بھی آندہ جی 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. تو میں کہ بدبختہ کوئی 4 کتاباں پڑھیاں ہوں دیاں تینوں پتہ لگدا ایک اکھ بند کر کے تو ٹر پہ ہیں تو یہ جی تا گڈی بھی موٹر وے تے اگلے نہیں چلن دے دے تو کیڑی تحقیق لئی پھرنا تے اوتے موٹر وے والے چلان کردنے تے تیرے فرشتیاں چلان جدو قبر وچ کٹیا تینوں سر لگ جاسی. عالیجہ تحقیق کا انداز یہ ہے کہ دونوں طرف پڑھو موافق دلیلیں پڑھو مخالف دلیلیں پڑھو اس کے بعد عقل سلیم اگر اللہ دے تو پھر نتیجہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. ایک آدھ قول پڑھ کے ہوا میں چھلانگے لگاتے پھرتے ہو تمہیں پتہ نہیں احمد رضا کے غلاموں کے پاس کتنی تحقیق موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے اس جہان کو جو عزت عطا فرمائی فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. لوگو تم جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے تھے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وہ کون آیا جس نے پکڑا اور جہنم میں گرنے کی بجائے تمہیں اتنا بلند کر دیا کہ جنت تمہارے نام لگا دی گئی. یہ کون تشریف لے کر آیا
پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے انعام کو جب تمہارے اوپر ہوا، اِذْ كُنْتُمْ مَعْدَانِ، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر کرم نوازی ہوئی، اللہ کا انعام ہوا، نعمت خدا بندی جب تمہارے پاس آئی، دلوں کی دشمنیاں محبت میں بدل گئیں، راہزن اور گردنیں کاٹنے والے لوگوں کی مال جان اور عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تبدیلی کس کی تعلیمات مقدسہ سے آئی ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت باری کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ جشن عید میلاد النبی پیغام ہے کہ حضور کے جشن میں میرے آقا کا امتی آ کر بیٹھے اور گھر جائے تو بھائی بھائی سے اسلام نہ لے، نہیں۔ جشن عید میلاد النبی پیغام ہے کہ اس وقت دشمن بھائی بھائی بن گئے تھے، دلوں کی نفرت محبت میں بدل گئی تھی۔ آج جشن آمد رسول کا جھنڈا پکڑ کر نعرے لگانے والا آقا کا غلام ہو اور بھائی قریب سے گزرے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے، نہیں۔ آج عہد کر کے اٹھو کہ آقا تیری جلوہ گری پر جب دشمن ایک ہو گئے تھے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خون کے رشتوں کو بھی نبھائیں گے اور ایمان کے رشتوں کو بھی نبھائیں گے، نہ اپنے ہم سے خفا ہوں گے اور نہ دین کے رشتے میں جڑنے والے ہم سے خفا ہوں گے کبھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ پیغام ہے کہ گھر کے اندر اگر بزرگ باپ ہے، بڑی ماں بیٹھی ہے، اس کا دل کبھی نہ دکھانا، کیونکہ اس ماں کو بعض اوقات کچھ قبائل پکڑ کے مکہ کی منڈیوں میں پہلے بیچ آتے تھے۔ میرے نبی نے آ کے پیغام دیا، جس ماں کو بیچتے ہو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ میلاد میرے نبی کا منائے اور حق بہن کا کھا جائے، نہیں۔ میلاد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منائے اور پھر وہ بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا اچھا نہیں لگتا۔ آج کا دن تو بالخصوص میں عذرائے محبت ہمارے نقیب محفل بھائی غالباً جملہ بول رہے تھے کہ یہ آخری تیر ہے جو میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں۔ ان کے الفاظ تو محبت کے تھے اور انداز محبت میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کا دن تیر پھینکنے کا نہیں، آج کا دن پھول پھینکنے کا ہے۔ آج پھول پھینکیں گے محبت کے، الفت کے، چاہت کے، آقا کی محبت کے اور یار کی آمد کی خوشیاں منانے کے۔ مولا حسن بصری سرکار سے پوچھا گیا، نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام محبت ہے، اور آخر میں فضائل میلاد النبی کی 2 باتیں عرض کر کے اختتام کی جانب بڑھوں گا۔ ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو نا، اگلی نسل کو کیسے تیار کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی راوی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد میں 3 خوبیاں پیدا کرو۔ تربیت کے اندر 3 چیزوں پہ خصوصی توجہ دو۔ حب نبیکم، جب تمہاری نسلیں اس قابل ہو جائیں، بولنے کے قابل، سمجھنے کے قابل، پہلا کام یہ کرنا ان کے دل میں اپنے نبی کا پیار پیدا کرو، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ وحب اہل بیت ہی، حضور کی آل اور نبی کے یاروں کا پیار بھی پیدا کرو۔ وحب تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی محبت بھی پیدا کرو۔ جو نبی کا وفادار نہیں وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بچہ تھا نا، اسکول کے اندر پڑھتا تھا، اس سے استاد نے پوچھا، جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے گھروں میں بھی ہم باتیں کرتے، میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا۔ اس بچے سے پوچھا گیا، بیٹے تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ جملہ میرا بھاری ہے، ہضم کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ سبق بڑا اچھا ہے اس کے۔ اس نے کہا کہ استاد محترم، میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔
استاد حیران رہ گیا، اس نے کہا دنیا کا پہلا بچہ ہے جس نے یہ جواب دیا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ کیوں جی کدے شوق پیدا ہوا ہے جی؟ کوئی ہے باپ جس نے 5 منٹ بھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ تو سمجھاتے ہو کہ ماموں کے گھر نہ جانا، پھپھی کے گھر نہ جانا، چچا کے گھر نہ جانا، دنیا دے سارے پٹھے کام سکھا لیندے ہو، نہیں سکھائی تے نبی دی محبت نہیں سکھائی اس۔ کیسی تربیت کر رہے ہیں بھائی؟ جو کچھ کاشت کرو گے وہی فصل کاٹو گے۔ کنک بیجتے تو تسی مکئی تا نہیں اتوں وڈ سکدے اتوں، ایویں نا جی۔ تو جب نسلوں کے اندر خالی کر رہے اور انہیں حضور سے جوڑ نہیں رہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ پوچھا جائے گا اس باپ سے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا باپ سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کر کے آیا۔ بچے نے کہا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ اس نے کہا بیٹے بن گئے وہ خوش نصیب جنہوں نے بننا تھا، نہ وہ دور پلٹ کر آئے نہ تجھے شرف صحابیت ملے، لیکن میرے بیٹے اتنا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا استاد محترم میں رات کو اپنے باپ کے ساتھ جب بستر پہ سوتا تھا، ہر رات سونے سے پہلے میرا والد مجھے ایک قصہ سنایا کرتا تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک سے محبت کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام حضور سے وفا کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں کس طرح دیتے تھے۔ تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ لیکن استاد محترم آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ دور چلا گیا، بن گئے جنہوں نے صحابہ بننا تھا، لیکن استاد جی اتنا تو کر سکتا ہوں، میں صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے مدینے والے سے پیار تو کر سکتا ہوں، میں حضور سے محبت تو کر سکتا ہوں، ان کے نقش قدم پہ چل کے حضور کے وفاداروں میں تو ہم آ سکتے ہیں نا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، یہ واحد ہستی ہے جو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں، ہمہ جہت شخصیت جنہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے والے کا دیدار ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، میں رک گیا، 2 رکعت نفل پڑے، کشف کی نظر سے یعنی اندر کی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح قبروں والے کس حال میں ہیں۔ آپ فرماتے میری نظر پڑی ساری قبریں روشن، نہ کسی قبر میں عذاب، نہ کسی قبر میں کوئی سانپ، نہ کسی قبر میں کوئی بچھو، ساری قبریں روشن۔ کہتے میں ایک قبر والے سے مخاطب ہوا، میں نے کہا میاں سب کی قبریں روشن ہیں، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پوچھنے والے یہ تو حضور کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے، باقی حساب کتاب بعد میں، یہ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ کلمے کی برکت سے ہم سب کی قبروں کو اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ آپ فرماتے پھر میری نظر اس قبرستان میں ایک ایسی قبر پر پڑی جس میں نور اتنا تھا کہ قبر میں بیٹھا بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ فرماتے میں سوچ میں ڈوبا، شاید کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی غوث قطب، کوئی شیخ الحدیث مفتی، کوئی درویش پیر فقیر ہوگا، راہ حق کا شہید ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نورانیت کچھ کم ہوئی تو میں قریب جا کے اس سے پوچھنے لگا کہ میاں تعارف کروا کون ہے تو، تیری قبر اتنی روشن کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور والا نہ میں کوئی ولی اللہ، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ کلندر، نہ عالم، نہ پیر، نہ مفتی، نہ درویش، نہ راہ حق کا شہید، میں ایک چھوٹا سا دکاندار آدمی تھا۔ یہ عملی آقا کی رضا حاصل کرنے کا ایک عملی انداز کہ میں ایک چھوٹا سا دکاندار تھا، ہر روز کی کمائی سے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتا، پورا سال جمع کرتا کہ جب آقا کی ولادت کی گھڑیاں آئیں گی اور وہ مہینہ آئے گا میں دوستوں کو جمع کر کے آقا کا میلاد منایا کروں گا۔
وہ کہتے میں نے ساری زندگی یہ معمول بنایا، پھر میں مر کے قبر میں آیا، فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا ادھر چہرہ مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے تھا، مدینے کے تاجدار نے مسکرا کر کہا اس سے نہ پوچھو کون آیا ہے، آج آمنہ کا لال بتاتا ہے کون سا غلام قبر میں آیا ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، اے ادھے کو ہاتھ کھڑے نہ کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، ہون مار نعرہ درویش بے شمار بے شمار، دین آیا دین آیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مر کے قبر میں جب آیا تو میرے آقا نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ کون آیا ہے، آج نبیوں کا سردار بتائے گا کون سا غلام قبر میں آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور مسکرا کے آقا فرمانے لگے، سید نصیر الدین نصیر گولڈوی نے آقا کی مسکراہٹ کے اوپر یہ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر غیرت مند سید ہے نا بڑے یہ، پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا کو کمشنر راول پنڈی نے کہا تھا جب برطانوی سامراج کی حکومت تھی، انہیں کہا جی ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کا وقت ہے، ایک ہون مری ہے نا جی، انہاں دے سلسلہ بڑا عرصے دا چل دا ہے، تاج پوشی کا وقت تھا، بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار جی وڈے وڈے جگہ آنے گئے، بڑے بڑے صحابے جبہ و دستار پہلی صافے چ بیٹھے ہیں، تاج پوشی ملکہ برطانیہ کی۔ کمشنر راول پنڈی نے پیر سید مہر علی شاہ سے کہا کہ حضور والا آپ بھی شرکت کریں، آپ نے فرمایا بھی ساڑھے کوئی ٹائم کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ایسا کیجئے اگر آ نہیں سکتے تو کاغذ کے اوپر کچھ تعریفی کلمات لکھ کر دے دیں، آپ کی طرف سے پڑھ کر وہاں سنا دیے جائیں گے۔ آپ جوش میں آ گئے، فرمایا میر علی شاہ ایڈا ویل ہے، اللہ اکبر، میر علی شاہ ایڈا ویل ہے، میرا قلم میرے نانا کی تعریف سے فارغ ہوگا تو کسی اور کی تعریف لکھے گا نا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا تو وہی ہے نا جو ہر سال میرے میلاد کی محفل بڑے پیار سے سجایا کرتا تھا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے جی میرے آقا میں وہی نوکر ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا جو ایک چھوٹا سا دکاندار تھا، ہر سال میلاد کرتا تھا، اس نے کہا وہ جو ایک بار میری قبر میں میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے مجھے دیکھا تھا، وہ تبسم کی خیرات اتنی تھی کہ میری قبر میں نور ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، کہا ایک بار جو میرے آقا نے قبر میں میری قبر میں مسکرا کے مجھے دیکھا تھا تو وہ تبسم کی خیرات اتنی ہے کہ وہ نور کم ہونے کا نام نہیں لیتا اور یہ قیامت تک خیرات ملتی رہے گی۔ پیغام محبت اس میں یہ ہے، جیتے جی لاکھ دوستیاں ہیں، یارانے ہیں، محبتیں ہیں، لیکن قبلہ جب بدن سے روح نکل جاتی ہے، سگا بیٹا بھی آنکھ سے آنسو بہا کے کہتا ہے جلدی غسل دیو، پیچھے پرانے بھی بیٹھے نے۔ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے۔
बेटा भी मिट्टी डाल रहा होता है, रो रहा होता है, कलेजा मुंह को भी आए तो फिर भी मिट्टी डाल रहा होता है, भाई भी मिट्टी डाल रहे होते हैं, दोस्त भी मिट्टी डाल रहे होते हैं। हम वापस पलटते हैं तो कब्र में पड़ा हुआ पैगाम देता है, मेरे बेटे तू भी छोड़ के जा रहा है, मेरे भाई आज तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। हुजूर फिर कोई एक दोस्ती ऐसी तो चाहिए है ना, जिसे सारे छोड़ जाएं, कब्र में वो दोस्ती काम आ जाए। थाने कचहरी की सियासत करने वालों कि बस इतना ही काफी है कि मैं जो कर लवा थाने मैनू मी और छुड़ा लेंगे, कब्र में कौन छुड़ाएगा, कब्र में कौन काम आएगा। मोहम्मद बूटा गुजराती ने कहा था, जिहड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं, जिहड़े तरसदे सन दीद लई दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जदों चमन विच खिज़ा ने पर खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नहीं। मुहम्मद बूटिया जग सारा ही झूठा, सच्चियां सोने मुहम्मद दियां यारियां नहीं। वक्त का तकाजा ये है, जिसे सारे कब्र में छोड़ जाएं, घबराता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है। अगर जिंदगी में नबी का मिलाद मनाता रहे, मर के कब्र में जाएगा। जिसे सारे छोड़ जाए उसे सोना मोहम्मद मुस्कुरा के दे। कारी जवेद साहब ने जो मैनू टाइम दिता है, मैं उनके तो अगे निकल चुका, तो इत्थे ही हुण मैं गुफ्तगू इख्तिताम वाले लियाना। अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़री में बारे दिगर आप अहबाब की मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि मालिक कायनात मेरी और आप सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जश्न ईद मिलादुन नबी की बाबरकत घड़ियों में हम सब का दामन मुराद भर दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला, जिस सुहानी खड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहाने घड़ी आया आमना का लाल, उस दिल अफरोज़े साहत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ला। अस्सलाम आले रसूल
सलाम आजिज़ा ना हो कबूल। सारे दोस्त बैठ जाओ, ख़त्म शरीफ हो सी हो सुबह। मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना व असहाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ए पाक परवरदिगार, तेरे पाकीज़ा कलाम की तिलावत की गई, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किया गया, सनाखानी की गई, तेरे महबूब की विलादत की खुशी में सारे आशिक घरों से निकले, बाजार सजाए, घर सजाए, दिल सजाए, सारे गुलामी के अंदाज में जिस प्यार और मोहब्बत से आए हैं, मेरे मालिक इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, ये नजराना अकीदत जितना भी पेश किया गया, इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे मौला, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक पर पूरी कायनात पर तेरी रहमत बरसी। आज हम भी जोड़ियाँ फैलाए बैठे हैं, हमारे दामन में भी रहमत की खैरात अता फरमा। मेरे मौला, तेरे हबीब की तशरीफ़ आवरी पर सदियों पुराने दुश्मन भाई भाई बन गए थे, आज हमारे दिलों के अंदर से अदावत, बुग़्ज़ और दुश्मनी दूर करके हमें भी फिर से एक बना दे। मेरे आका की सारी उम्मत को एक बना दे, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत की दौलत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, तेरे महबूब की तशरीफ़ आवरी पर पूरा साल हर घर में तूने बेटे तकसीम किए, आज हम भी तेरी बारगाह में दामन फैलाए हाथ उठाए अर्ज करते हैं, जिन जिन माओं की गोद औलाद नरीना की नेमत से खाली है, मिलाद वाले मुस्तफ़ा का सदका उन माओं की खाली झोलियाँ भर दे, उनकी खाली झोलियाँ भर दे। बिलखुसूस मोहतरम भाई ज़ुबैद रसूल ने कहा कि हमारे हाजी दीवान यासीन चिश्ती साहिब, मेरे मालिक, ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं तो गुनहगार साथ ही हूँ, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हैं, जिसकी कोई अदा तुझे पसंद आ जाए, उस नेक बंदे की दुआओं का सदका, मिलाद मुस्तफ़ा की हसीन बाबरकत घड़ियों का सदका, हाजी साहब के दामन मुराद को भी दामन मुराद को भरते औलाद नरीना सालिहा की नेमत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो जिस्मानी बीमार हैं उन्हें भी तंदुरुस्ती दे, जो ज़हनी बीमार हैं उन्हें भी तंदुरुस्ती दे, जो रूहानी तौर पर बीमार हैं उन्हें भी तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मौला, हमारी पेशानियों को सजदों का नूर अता फरमा, हमें और हमारी नस्लों को 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमारी पेशानियों को सजदों का नूर अता फरमा। मेरे मौला, ऐसा बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए, तेरा महबूब हमसे राज़ी हो जाए। उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा, बड़े जवान जज्बों के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जहाँ से भी गुजरे, जहाँ तक पहुँचे, हर जान